اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترمی و مکرمی مرزا جہمی سے بوسیلہ ان کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں کرنا، لیکن تمام ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس یہ سوال جہمی صاحب تک پہنچائیں۔ دجال کو تو وہ مانتے ہوں گے، تو دجال کے بارے میں ہے کہ وہ سبزہ بھی اگائے گا اور مردہ زمین زندہ کر دے گا، یعنی سبزہ اگائے گا، کم از کم ایک مردے کو زندہ کرے گا اور بارش برسائے گا۔ تو کیا یہ افعال یا اعمال جو ہیں دجال کے اختیاری ہیں؟ یعنی دجال کو یہ اختیار ہوگا کہ بارش برسائے؟ کیا کم از کم ایک مردہ زندہ کرنے کا اختیار ہوگا؟ اور کیا سبزہ اگانے کا، جیسا کہ وہ چاہے کہ جلدی سے سبزہ اگ جائے یا ایسی زمین جسے سبزہ نہ اگتا ہو وہ وہاں سبزہ اگائے، تو کیا یہ اختیارات دجال کو ہوں گے؟ اب یہ افعال اگر دجال کے جہمی صاحب اختیاری مانتے ہیں تو یہ شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں کہتے جہمی صاحب کہ عارضی طور پہ دجال خدا کا شریک ہو جائے گا الیاذ باللہ تعالی؟ لیکن کیوں شرک نہیں ہوتا؟ آخر یہی صفات ہیں نا بقول یہ جہمی صاحب کے۔ اور اگر جہمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں ہوتا، اگرچہ آپ دجال میں یہ قدرت یا اختیار یا دونوں مان لیں کہ وہ سبزہ بھی اگائے گا، وہ کم از کم ایک مردے کو زندہ کرنے کا اختیار یا قدرت رکھے گا، یا وہ بارش برسانے کا اختیار رکھے گا، تو یہی تین اختیارات اگر کسی ولی، صوفی، نبی کے لیے مان لیے جائیں تو یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ جہلمی صاحب سے ہمارا سوال ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ سبزہ اگانے کا اختیار رکھتے ہیں، شرک ہوا یا نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ مردہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، کم از کم ایک مردہ یا زیادہ سے زیادہ ایک مردہ، چلیے زیادہ نہیں کہہ رہا، شرک ہوا یا نہیں؟ یا کوئی کہے کہ خواجہ نظام الدین دہلوی صاحب جب چاہیں بارش برسا سکتے ہیں، یہ اختیار ہے، تو کیا یہ شرک ہوا یا نہیں؟ اب یہی تین صفات جب آپ مان رہے ہیں کہ یہ دجال کے پاس ہوگی تو یہ شرک نہیں مانیں گے، اور یہی تین صفات جب اولیاء یا صوفیاء کے پاس ہوگی تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے اب جہمی صاحب کوئی جواب دیں، لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں اچھا یہی تین صفات پر، یعنی یہی تین اختیارات، صفات بھی نہیں کہتا میں، یہی تین اختیارات اگر کوئی کسی نبی مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت ہارون علیہ السلام یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام یا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مان لے تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ کیا جہمی صاحب کے نزدیک ایک ہی صفت عارضی طور پر ہی صحیح دجال کے لیے ماننا تو شرک نہیں ہے، اور اولیاء، صوفیاء، انبیاء کے لیے ماننا شرک ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا شرک اس قسم کا ہوتا ہے کہ ایک کے لیے مانا جائے تو شرک ہو، دوسرے کے لیے مانا جائے تو شرک نہ ہو؟ اچھا یہ سوال ہمارا جہلمی صاحب سے ہے۔ اب جہلمی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دجال کے لیے تو یہ چیز ثابت ہے، انبیاء کے لیے ثابت نہیں ہے، اولیاء کے لیے اور صوفیاء کے لیے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا ابھی۔ میں کہوں گا اگر یہ عقیدہ شرک ہے تو دجال کے لیے بھی شرک ہے، اور اگر یہ عقیدہ دجال کے لیے شرک نہیں تو پھر کسی کے لیے بھی شرک نہیں، نہ اولیاء کے لیے، نہ صوفیاء کے لیے وغیرہ۔ میں بالخصوص یہ بات جہلمی صاحب سے کہتا ہوں کہ شرک کی تعریف بیان کریں، کہ ایک ہی صفت جب، بلکہ تین اختیارات آپ دجال کے لیے مان رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا،
تو وہی اختیارات اگر کوئی صوفیاء، اولیاء، انبیاء کے لیے مانتا ہے تو وہ شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا جیلمی صاحب کے پاس صرف یہی ایک دلیل ہے کہ اگر احادیث یا آیات میں ذکر آ جائے کسی فعل کا غیر اللہ کے لیے تو شرک نہ ہو، اور اگر نہ آئے تو وہی صفات کسی اور کے لیے ماننا شرک ہو جائے؟ کیا ان کا یہ موقف ہے؟ یا یہ اس کے وہ قائل ہیں کہ جو اختیار یا صفت ایک مخلوق کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے وہ ہر مخلوق کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے، اور جو عقیدہ کسی ایک مخلوق کے لیے ماننا شرک نہیں وہ کسی مخلوق کے لیے ماننا شرک نہیں؟ کیا جیلمی صاحب ان دو باتوں کے منکر ہیں؟ کھل کر جواب دیں۔ اور یہ بھی کہ اچھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کلی مانتے ہیں وہ بھی احادیث سے ہی استدلال کرتے ہیں، مثلا حدیث ربیہ ہے تو وہ حدیث ربیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو کیا حدیث میں اگر فرض کیجئے کہ اب جہلمی صاحب اس حدیث ربیہ کی تخصیص کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے لیے تو وہ نہیں کر رہے، تو پھر یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ سمجھائیں گے؟ کوئی وجہ مال فارق بیان کریں گے؟ ورنہ پھر ہمیں بھی چن چن کے بریلوی حضرات کے استدلالات کو پیش کرنا ہوگا جہاں جہلمی صاحب تعویل کر رہے ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جہلمی صاحب انبیاء کے لیے کہیں زیادہ صفات اور اختیارات مانتے ہوں دجال سے، لیکن بیان نہ کرتے ہوں تاکہ ان کا یہ عقیدہ اہل الحدیث اور اہل السنت دیوبند سے مخفی رہ جائے اور وہ یہ اعتراض نہ کر سکے۔ بہرحال ہم نے یہ اعتراض پکڑ لیا ہے اور اب ہم یہی سوال جہلمی صاحب سے کر رہے ہیں کہ جہلمی صاحب ہمیں بیان کریں کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ کس بات کو شرک کہتے ہیں اور کس بات کو شرک نہیں کہتے۔ اچھا پھر سوال یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہہ دیں دجال قتل ہوگا، دجال کافر ہوگا، بحث اس سے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایک کافر کو بھی تو باری تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، باری تعالیٰ کی صفات میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب کہہ کہ نہیں کافر بھی باری تعالیٰ کی صفات میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ قیامت کے بعد مومنین کو، اہل الجنہ کو جنت میں باری تعالیٰ کی صفات میں شامل ہونے کے عقیدہ شرکیہ اور کفریہ کے قائل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ عارضی طور پر دجال جو ہے وہ ایک منی گاڈ نہیں، مائنیوٹ گاڈ بن جائے گا، نینو گاڈ بن جائے گا، مگر عارضی طور پر۔ ٹھیک ہے، تو عارضی گاڈ کہہ دیجئے دجال کو، دیکھیں کیا جہلمی صاحب جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تین صفات ملنے پر، وہ تو جہلمی صاحب کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ کس کی صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنا، وہ کس کی صفت ہے کہ آدمی خواہش کرے اور چیز موجود آ جائے، چیز سامنے آ جائے، یہ سوال کرتے ہیں جہلمی صاحب۔ پھر کہتے ہیں خدا کی صفت ہے، اس طرح منی گاڈ ہو گئی ہے۔ تو پھر بارش برسانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی کہ نہیں؟ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ اور مردہ زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے کہ نہیں؟ اور سبزہ اگانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ تینوں صفات باری تعالیٰ کی مانتے ہیں جہلمی صاحب، تو پھر دجال کیوں منی گاڈ نہیں بنتا، کیوں مائنیوٹ گاڈ نہیں بنتا؟ چلیے منی نہ صحیح، کیونکہ وہ کہیں گے منی کے لیے شرط ہے دائمی زندہ رہنا، دجال تو مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرا دوسرا پلٹ کے سوال یہ ہے کہ چلیے منی گاڈ نہیں تو ان تین صفات پر مائنیوٹ گاڈ، نینو گاڈ کچھ تو بنے، اور پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی معبود تو نہیں کہا میں نے، وہ تو میں نے صفات کے اعتبار سے، کوالٹیز کے اعتبار سے دجال کو منی گاڈ کا ہے یا منی گاڈ کا ہے یا مائنیوٹ گاڈ کا ہے وغیرہ۔ دیکھیں جہلمی صاحب کے پاس جواب ہے کس کا ہے یا نہیں ہے، اور اگر جہلمی صاحب کوئی جواب دیتے ہیں نا تو میں تمام ڈسائپلس اینڈ اسٹوڈنٹس آف جہلمی سے کہتا ہوں کہ انکریٹیکل نہ ہوں، بلکہ اس جواب کو دیکھیں کہ اس کے اندر غلطی کیا ہے، کیونکہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ جہلمی صاحب کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، ہر طرح سے چیک کر لیا ہے ہم نے،
دیکھیں جیلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. ہم نے تو اسٹیمیٹ کیا ہے کہ کیا کیا جواب دیا جا سکتا ہے اور کیا کیا اس کا رسپونڈ ہوگا. ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. دیکھیں جیلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں, پوچھئے ان سے. لیکن میری گزارش ہے جسٹ ون, برائے مہربانی جیلمی صاحب کے ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس یہ کریں کہ جیلمی صاحب کے جواب کو تسلیم کرنے سے پہلے اس کو کرٹیکلی دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے, کوئی عیب ہے, کوئی اعتراض وارد ہو رہا ہے جس کا جیلمی صاحب جواب نہیں دے پا رہے ہیں, صرف فرضی طور پہ جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کرٹیکل ہو کر دیکھیے گا تو جیلمی صاحب کے فلاز آپ کے پاس کھل کھل کر سامنے آئیں گے کہ جیلمی صاحب کی تو توحید ہی ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے تو توحید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مخلوقوں کو خالق سے الگ کر دیا, حادث کو قدیم سے الگ کر دیا, جدا کر دیا, تو یہ توحید ہو گئی. اور حادث اور قدیم یا مخلوق کو خالقی کو ایک مان لیا تو شرک ہو گیا. یہ ہے ان کے وہاں. باقی آپ کوئی بھی صفت مانیں. ہاں, آخری سوال بھی رہتا ہے, کیا منی گاڈس کی طاقت جو ہے, صرف اختیارات جو ہے وہ دجال سے زیادہ ہوں گے؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں, آپ لوگ بھی غور کریں اور یہ سینڈ کریں جیلمی صاحب کو. میں اگر آپ سے ہمیں سوال نہیں کرنا تھا, صرف اپنا رائے دے سکتے ہیں آپ, کیونکہ مجھے تو صرف جیلمی صاحب سے کنسرن ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اتنے ڈسائپلس ہیں, ہر ڈسائپل اپنی طرح کا جواب دے گا اور اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ, اور ہاں بالفرض اگر کسی ڈسائپل نے جیلمی صاحب کے کوئی جواب دیا, یہ بھی میں ایک بات بیان کر دیتا ہوں, تو جیلمی صاحب ورڈ ٹو ورڈ اس کو کہیں گے کہ تصدیق کریں گے, کنفرم کریں گے کہ ورڈ ٹو ورڈ, لیٹر ٹو لیٹر جو ہے یہ بات ان کو تسلیم ہے, وداؤٹ اینی ایکسیپشن, وداؤٹ اینی انٹرپریٹیشن ادر دین دا لٹرل انٹرپریٹیشن. اگر وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے, لیکن جتنا کوٹیشن ہوگی اسی کا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے اور ہمیں ہر ایک کا, جیلمی صاحب کا عام طریقہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ دفاع بھی کرتا ہے ان کا تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسٹوڈنٹ کر رہا ہے, میرا تو یہ موقف نہیں ہے. تو ہم نے کسی اسٹوڈنٹس کا جواب انلیس اینڈ ادروائز ورڈ ٹو ورڈ وہ جیلمی صاحب کا تصریح ہو, ایکسپلیسٹلی اینڈ کیٹیگوریکلی جیلمی صاحب کہیں گے ہاں میں نے اس پر تو مجھے شک بالکل ہی نہیں ہے, یہ مین و عن وہی بات کہہ رہا ہے جو میں کہنا چاہتا تھا, وداؤٹ اینی پلس اور مائنس, بلکہ پلس اور مائنس یہ زیادہ بہتر تلفظ میرے حساب سے ہیں. بہرحال غلط بھی ہو سکتا ہے, تو یہ چیک کر لیجئے, جیلمی صاحب سے پوچھ لیجئے. اگر ان کا کوئی جواب ہے تو خود کرٹیکل ہو کر اس کو دیکھیے, آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جیلمی صاحب کی توحید نہیں ہے. والسلام تمام.